السلام علیکم ناظرین، پیش کرتی ہوں بے شمار درود و سلام نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اور ان کی آل اور اولاد پر۔ دوران سفر امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کا گزر جب ایک بستی سے ہوا تو شام کے سائے گہرے ہو رہے تھے اور رات کی سیاہی دن کے اجالے کو بس نگلنے ہی والی تھی۔ امام صاحب نے سفر جاری رکھنے کا ارادہ ترک کرتے ہوئے وہیں رات بسر کرنے کا فیصلہ کیا۔ بستی کی چھوٹی سی کچی مسجد میں جا کر پہلے مغرب اور عشاء کی نمازیں ادا کی اور پھر تھوڑی دیر آرام کرنے کے لیے چٹائی پر لیٹ گئے۔ ابھی جاگ ہی رہے تھے کہ بستی کے پہرے دار نے بیرونی دروازے سے جھانک کر دیکھا اور امام صاحب کو صحن میں لیٹا ہوا دیکھ کر اندر آ گیا۔ اس نے امام صاحب سے اپنے مخصوص سخت لہجے میں کہا، یہ سونے کی نہیں نماز پڑھنے کی جگہ ہے، لہٰذا آپ نے اگر نماز پڑھ لی ہے تو یہاں سے تشریف لے جائیے۔ امام صاحب نے اسے سمجھانے کی کوشش کی کہ وہ ایک مسافر ہیں، رات ہو جانے کے باعث انہیں مجبوراً رکنا پڑا ہے، بستی میں ان کا کوئی جاننے والا بھی نہیں، لہٰذا وہ مہربانی کر کے انہیں مسجد میں رات گزار لینے دے، صبح نماز فجر ادا کرتے ہی وہ اپنے سفر پر روانہ ہو جائیں گے۔ لیکن پہرے دار پر ان کی باتوں کا کوئی اثر نہیں ہوا، وہ مسلسل امام صاحب کو پریشان کرتا رہا۔ اس نے ایک ہی رٹ لگا رکھی تھی کہ یہ سونے کی جگہ نہیں ہے۔ امام صاحب نے اس کے ساتھ بحث کرنا فضول جانا، بدستور لیٹے رہے اور خاموشی اختیار کر کے آنکھیں بند کر لی۔ ان کا خیال تھا پہرے دار تھک ہار کر چلا جائے گا، لیکن اس کمبخت نے جب دیکھا کہ امام صاحب اس کی کسی بات کا جواب نہیں دے رہے تو ہاتھا پائی پر اتر آیا اور جپڑ کر امام صاحب کی ٹانگ پکڑ لی۔ اس نے انہیں گھسیٹنا شروع کر دیا اور کھینچتا ہوا مسجد سے باہر لے گیا۔ وہاں ایک کھلے میدان میں پہنچ کر اس نے امام صاحب کی ٹانگ چھوڑی اور بولا، اب یہاں پڑے سوتے رہیے، آپ کو کوئی نہیں جگائے گا۔ وہ ابھی جاننے کے لیے پوری طرح مڑا بھی نہیں تھا کہ سامنے گلی سے ایک ہاتھ میں لالٹین اور دوسرے میں تسبیح لیے آتے ہوئے ایک بزرگ نے اسے امام صاحب کے ساتھ بدتمیزی کرتے ہوئے دیکھ لیا۔ تیز تیز قدم اٹھاتے ہوئے وہاں پہنچے، پہرے دار کو ڈانٹا اور کہا کہ کسی مسافر کے ساتھ پیش آنے کا یہ کون سا طریقہ ہے۔ پھر امام صاحب سے پہرے دار کے نامناسب رویے پر معذرت کی اور انہیں بطور مہمان ٹھہرانے کے لیے اپنے گھر لے گئے۔ انہوں نے امام صاحب کے لیے کھانا بنوایا، آرام دہ بستر لگوایا، پانی لا کر منہ ہاتھ دلوایا اور صبح ان کے لیے وضو کا پانی بھر کر رکھا۔ ان بزرگ نے امام صاحب کی خوب خدمت اور خاطر تواضع کی۔ وہ بار بار امام صاحب سے اپنی بستی میں ہونے والی زحمت پر معذرت اور اظہار شرمندگی کرتے رہے۔ پھر مہمان کو آرام کرنے کا کہہ کر جب وہ بزرگ جانے لگے تو امام صاحب نے، جو اپنے میزبان کی شرافت اور حسن سلوک سے بے حد متاثر ہوئے تھے، انہیں ذرا ٹھہریے کہہ کر روکا اور فرمایا، اگر وہ برا نہ مانے تو وہ ان سے کچھ معلوم کرنا چاہتے ہیں۔ اجازت پا کر امام صاحب نے پوچھا، یہ آپ ہر وقت کس کی تسبیح کرتے رہتے ہیں؟ بزرگ نے جواب دیا، استغفار کی۔ امام صاحب نے پھر دریافت کیا، کب سے پڑھ رہے ہیں؟ وہ بولے، میں نے کبھی شمار تو نہیں کیا، البتہ ایک مدت گزر چکی ہے اور میں جوانی سے بڑھاپے کی حدود میں داخل ہو گیا ہوں، کچھ حاصل بھی ہوا؟ یہ امام صاحب کا اگلا سوال تھا۔ بزرگ نے اللہ کا شکر ادا کیا جس نے بقول ان کے اس تسبیح کی برکت سے ان کی ہر خواہش پوری کی ہے، اور اپنی بات کی وضاحت کرتے ہوئے بولے، شاید ہی میری کوئی خواہش، آرزو یا تمنا ایسی ہو جو پوری ہونے سے رہ گئی ہو، پھر آپ نے اب تک یہ مشق کیوں جاری رکھی ہوئی ہے؟ یہ امام صاحب کا دوسرا سوال تھا، اپنی آخری خواہش کی تکمیل کے انتظار میں۔ بزرگ نے جواب دیا اور بتایا کہ وہ میری آخری خواہش امام احمد بن حنبل کی ہے، میں چاہتا ہوں کہ مرنے سے پہلے کسی طرح ان کا دیدار کر لوں۔ یہ سننا تھا کہ امام صاحب کچھ دیر کے لیے سکتے میں آ گئے، ان کی حالت دیکھنے والی تھی اور وہ رشک و حسرت کے جذبات سے مغلوب ہو کر مسلسل اپنے میزبان کو دیکھتے جا رہے تھے۔ پھر جب اسی کیفیت سے نکلے تو اٹھ کر ان کو گلے ملے اور روتی ہوئی آواز میں بولے، تو پھر لو، خوب جی بھر کر دیکھ لو، میں ہی احمد بن حنبل ہوں جسے آپ کی خواہش پوری کرنے کی خاطر ٹانگ سے پکڑ کر اور گھسیٹ کر یہاں لایا گیا ہے۔ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ ربیع الاول میں پیدا ہوئے۔ آپ کے ابتدائی حالات سے اندازہ ہوتا ہے کہ آپ نے کم عمری میں ہی محسوس کر لیا تھا کہ میں تنہا ہوں،
چونکہ بچپن میں باپ کا سایہ سر سے اٹھ گیا۔ باپ کے انتقال کے وقت آپ بالکل چھوٹے سے تھے۔ باپ کے بعد ماں نے بڑے پیار سے پالا اور پرورش شروع کر دی۔ باپ کا ترکہ بھی کچھ زیادہ نہ تھا۔ بغداد میں ایک گھر اور صرف اتنی زمین جہاں سے تھوڑی بہت آمدنی مل جاتی تھی۔ امام صاحب کو اللہ تعالیٰ نے یہ 5 صفات ایسی عطا فرمائی تھی جنہوں نے ان کی شخصیت اور سیرت کی تعمیر میں بڑی مدد دی۔ حسب و نفس کی بلندیاں، یتیمی، فقر و افلاس، قناعت اور تقوی، جس کے سبب اللہ تعالیٰ کے علاوہ کسی اور قوت کے سامنے آپ نے سر نہ جھکایا۔ ان نعمتوں کے علاوہ اللہ تعالیٰ نے ایسی عقل اور فکر بلند بھی عطا فرما دی جس کے ذریعے آپ نے حقیقت شناسی اختیار کر لی۔ ذاتی صفات میں آپ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے مشابہ تھے۔ اس مسئلے میں آپ کی مثال امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ سے ملتی جلتی نظر آتی ہے۔ دونوں استاد اور شاگرد میں قدر مشترک تھی، اس لیے کہ دونوں ہی کی ماؤں نے اپنے حسن تربیت کے ذریعے اور سربلندی اور عفت کی صلاحیتیں پیدا کی۔ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کے درس میں چند خصوصیات ایسی تھی جو عوام کے دلوں پر بڑی اثر انداز ہوتی تھی، اور وہ یہ ہیں کہ اول تو آپ کی مجلس درس کی ایک خصوصیت یہ تھی کہ مجلس میں اطمینان نفس کے ساتھ وقار اور سکون کی سی کیفیت طاری رہتی تھی۔ آپ مذاق کے عادی نہ تھے اور نہ ہی زیادہ گفتگو پسند فرماتے تھے۔ جو لوگ آپ کی خدمت میں اکثر آیا کرتے تھے وہ اس امر سے بخوبی واقف تھے۔ چنانچہ آپ کی موجودگی میں ہنسی مذاق، دل لگی کی باتیں بالکل نہیں ہوتی تھی۔ بسا اوقات تو آپ اس پر بھی مجبور ہو جاتے کہ مزدوری کے بل بوتے پر پیٹ پالتے۔ جب جیب خالی ہوتی تو اس وقت بھی یہ امر آپ پر گراں گزرتا کہ کسی کا عطیہ قبول کر لیں، اور آپ اپنے جسم کو تکلیف پہنچانا گوارا کر لیا کرتے تھے لیکن اپنے ضمیر کو مجروح نہ ہونے دیتے۔ زندگی بھر اسی طرح دن گزارتے آپ نے ہمیشہ اپنا ضمیر آزاد رکھا۔ قصب حال کا آپ ہر لمحہ اور قدم قدم پر خیال رکھتے تھے کہ جو مال ان کے پاس آ رہا ہے اس میں ذرا برابر بھی حرام ہونے کا تصور پیدا نہ ہو سکے۔ اگر ذرا سا شبہ بھی ہو جاتا تو فوراً واپس کر دیتے، خواہ اس کی واپسی کے بعد کتنی ہی تنگ دستی سے گزر کرنا پڑتا۔ ایک بار آپ بیمار ہو گئے تو آپ کے صاحبزادے آپ کی عیادت کے لیے حاضر ہوئے اور عرض کیا، میرے پاس کچھ پیسے ہیں جو متوکل نے ہدیہ کے طور پہ دیا تھا، کیا میں اس کو خرچ کر سکتا ہوں؟ آپ نے فرمایا، ہاں کر سکتے ہو۔ بیٹے نے عرض کیا، اگر ایسی کوئی رقم آپ کے پاس ہوتی تو آپ بھی اس کو اپنے استعمال میں لے آتے۔ یہ سنا تو ارشاد فرمایا، بیٹے میں خلیفہ کے عطا کو حرام نہیں سمجھتا، لیکن ان کا لینا تزکیہ نفس کے خلاف سمجھتا ہوں۔ اس واقعے سے ثابت ہوتا ہے کہ امام احمد بن حنبل خلیفہ کے عطیے کو حرام اور ناجائز تو نہ خیال کرتے تھے لیکن اس کا استعمال بھی نہیں کرتے تھے۔ ایک بار آپ حج کو جا رہے تھے، راستے میں ایک جگہ ایک لڑکی کو دیکھا کہ اس کے ہاتھ میں ایک مری ہوئی چڑیا ہے اور وہ اس کو چیر رہی ہے تاکہ کھا لے۔ آپ وہیں کھڑے ہو گئے اور لڑکی سے دریافت فرمایا کہ یہ کیا کر رہی ہو؟ اس نے جواب دیا، میں اور میرا بھائی یہاں بالکل بے آسرا پڑے ہیں اور اب ہمارے پاس کچھ نہیں رہا، کھانے پینے کا سامان نہیں ہے، ہمیں فاقہ کرتے ہوئے آج 3 دن گزر چکے ہیں اور مردار بھی ہمارے لیے حلال ہو گیا ہے۔ ہمارا باپ ایک مالدار شخص تھا، اس پر ظلم ہوا اور تمام مال چھین لیا گیا اور انہیں قتل کر دیا گیا۔ آپ رحمت اللہ علیہ نے اپنے سیکرٹری سے دریافت کیا، زادے راہ کی مد میں اب تمہارے پاس کتنی رقم باقی ہے؟ اس نے جواب دیا، 1000 دینار۔ امام صاحب نے حکم دیا، اس رقم میں سے صرف 20 دینار اپنے پاس رہنے دو جو ہمیں کافی ہو جائیں گے، باقی رقم اس لڑکی کو دے دو، یہ کام حج سے زیادہ ثواب کا باعث ہے۔ اور پھر وہ واپس چلے گئے۔ ناظرین، ہمیشہ ضرورت مندوں کی مدد کرنی چاہیے، اس سے ہماری دنیا بھی اچھی ہوتی ہے اور آخرت بھی۔ امید کرتی ہوں ناظرین یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ ویڈیو پسند آنے کی صورت میں لائک اور چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔ ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔